پہلے ہی بتایا ہے کہ مسلمان تو ہر مصیبت پر صبر کرے گا تو اس کو اجر و انعام ملتا ہے۔ ہر جو بھی مصیبت آئے مسلمان اس پر صبر کرے تو اس کو انعام ہی انعام ہے، ثواب ہی ثواب ہے۔ اس لیے اگر کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے تو اس پر آدمی کو صبر کرنا چاہیے تاکہ انعام ملے۔ اسی طرح ابو داؤد شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پر کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے تو تم اس دعا کو پڑھو، اس دعا کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس پریشانی کو، مصیبت کو ختم فرما دیں گے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم جرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ کتنے آسان دعا، اللہم جرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یا اللہ جو مجھے مصیبت آئی ہے، پریشانی آئی ہے، اس مصیبت کو بھی میرے لیے اجر بنا دے، اور اس مصیبت کے ختم ہونے کے بعد میرے لیے بہترین بدلہ عطا فرما۔ اور ایک اور دعا حضور نے فرمائی، حضور نے دعا بتائیے کہ آدمی کوئی پریشانی میں ہو، مصیبت میں، اب اس کو ایسا لگنے لگے کہ میں اس مصیبت سے کیسے نکلوں گا، اس مصیبت سے نکل نہیں سکتا، اور یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، تو حضور نے فرمایا کہ اس دعا کو پڑھو، اس دعا کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے راستہ ہموار کریں گے اور اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ بتائیں گے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لشانی کلہ لا الہ الا انت۔ جب یاد کریں گے تو یاد ہو جائے گی۔ تو یہ ہمیں ہمارے نبی نے ہر چیز بتائی ہے۔ اب کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا میں بڑا پریشان تھا، بڑی مصیبتوں میں گھرا ہوا تھا، میں مقروض تھا، اور میں عجیب سی ٹینشن میں تھا، اور میں نے اس ٹینشن میں آ کر خودکشی کر لی، سوسائڈ کر لی، تو یہ بہانے نہیں لے سکتے۔ حضور نے ہر چیزیں بتائی ہیں۔ اگر ہم نے ان تمام چیزوں پر عمل کر لیا پھر بھی ٹینشن سے باہر نہیں نکل رہے، پھر تو آدمی بول سکتا ہے چلو میں نے خودکشی کی، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا۔ آدمی کوئی ٹینشن میں ہو، مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، ان چیزوں پر عمل کریں، دعاؤں کو پڑھے اور ان کاموں کو کرے، مصیبت میں سے نہ نکلے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جب وہ یہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ ضرور بالضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے نکالیں گے۔ ابھی جو ٹینشن ہے نا، جن ٹینشنوں کی وجہ سے خودکشی کر رہے ہیں، سوسائڈ کر رہے ہیں، یہ وہ ٹینشن ہے جو اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ ایک تو مصیبت اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، ایک مصیبت وہ ہے کہ جو ہم نے خود اپنے اوپر مول لے لی ہے۔ اب جو سوسائڈ خودکشیاں ہو رہی ہیں وہ اس لیے نہیں ہو رہی کہ یہ مصیبت اللہ کی طرف سے آئی اور آدمی نے سوسائڈ کر لیا، مر گیا۔ یہ وہ مصیبتیں ہیں جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے خود اپنے لیے تیار کی ہوئی ہیں۔ ہم نے یہ مصیبت اپنے اوپر خود مسلط کی ہوئی ہے۔ کیسا؟ جیسا کہ قرضہ لے لیا بہت سارا۔ اب یہ تو اللہ کی طرف سے نہیں ہے نا بھائی۔ اگر کسی آدمی نے قرضہ لیا ہے تو اللہ نے تو نہیں کہا کہ کسی کی تو قرضہ لے، بلکہ حضور نے تو منع فرمایا کہ آدمی وہ قرضہ کسی سے نہ لے۔ بالکل جس کے پاس ایک وقت کا بھی کھانا نہ ہو وہ آدمی، اس آدمی کو اجازت ہے اسلام کے اندر وہ آدمی قرضہ لے۔ لیکن یہاں تو آدمی لاکھوں روپے کا قرضہ لیتا، انہیں پھر چمپت ہو جاتا، انہیں ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتا کہاں ہے کی۔ تو ہم نے جو سود اور بیاج پہ پیسے لیے ہوئے ہیں، یہ ہم نے خود اپنے اوپر اپنی مصیبتیں خود پالی ہوئی ہیں۔ یا جس طرح ایک آدمی اب جو خودکشی زیادہ ہو رہی ہے وہ عشق اور معاشرے میں مبتلا ہو کر کہ بھائی میری پسند کی شادی نہیں ہو رہی، میں جہاں چاہتا ہوں، جس لڑکی سے چاہتا ہوں، یا کوئی لڑکی وہ سوچتی ہے کہ میں جس لڑکے سے چاہتا ہوں میری وہاں شادی کیوں نہیں ہو رہی، تو یہ وہ مصیبتیں ہیں جو مصیبتیں ہم نے خود اپنے اوپر مول لے لی ہوئی ہیں۔ تو ان مصیبتوں کی وجہ سے سوسائڈ کر رہے ہیں، اور سوسائڈ کر رہے کیوں؟ دنیا کی وجہ سے، مخلوق کی وجہ سے، اللہ کی وجہ سے نہیں۔ کوئی آج تک ایسا پیدا ہی نہیں ہوا کہ جس نے یار میری فجر کی نماز قضا ہو گئی چلو میں سوسائڈ کر لیتا ہوں۔ ایسا کوئی ہے دنیا میں؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ یار میں نے پچھلے رمضان کے روزے نہ رکھے چلو میں سوسائڈ کر لیتا ہوں۔ یار میں نے بہت دن ہو گئے قرآن کو حفظ کرنے کی کوشش کی، اب مجھ سے قرآن حفظ نہیں ہو رہا چلو میں سوسائڈ کر لیتا ہوں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ یعنی دین کے لیے نہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو سوسائڈ ہو رہی ہے ساری کے ساری مخلوق کے لیے، دنیا کے لیے، دنیا کی چیزوں کے لیے اور مخلوق کے لیے۔ اور جو آدمی مخلوق کی محبت میں اس دنیا سے مر جائے، اس دنیا میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہونی چاہیے۔ جو آدمی اس دنیا سے اس حال میں مر گیا کہ اس کے دل میں صرف دنیا کی محبت تھی اور مخلوق کی محبت تھی، یعنی کسی عورت کی محبت ہے، کسی لڑکی کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، پیسوں کی محبت ہے، گاڑیوں کی محبت ہے، یہ محبت اس کے دل میں ہے، اللہ کی محبت نہیں اس کے دل میں نہیں ہے، تو فرمایا کہ یہ آدمی اگر نارمل بھی مر رہا ہے، نارمل، تو یہ آدمی منافقت کی موت پر مر رہا ہے، یہ آدمی منافق ہے۔ اور جو آدمی سوسائڈ کر لیا مخلوق کی محبت میں، سوسائڈ کر لیا پیسوں کی محبت میں، سوسائڈ کیا کسی لڑکی کی محبت میں، یہ آدمی تو سراسر اس نے کفر کیا ہے، سراسر جو اس نے کام کیا ہے وہ مخلوق کی محبت میں کیا ہے، اور مخلوق کی محبت میں مر جانا آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ آدمی منافق ہے، یہ منافقت کی علامت ہے۔ اس دل میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہونی چاہیے۔ جب اللہ کی محبت ہوگی تبھی تو آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانیوں سے نکالیں گے۔
پریشانیوں سے نکل رہے اس لیے نہیں کیونکہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت نہیں، ہمارے دل میں جو ہے پیسوں کی محبت، گاڑیوں کی محبت، کار کی محبت، دکان کی محبت ہے، اسی محبت کی وجہ سے سوسائڈ کر رہے ہیں۔ تو اس محبت میں اتنے زیادہ گرفتار ہو جاتے ہیں کہ پیسوں کو اتنا زیادہ لالچ اور ہوس بھر گیا ہے کہ کتنی بھی کوئی آدمی کوشش کر لے کہ وہ اس میں سے نکل نہیں سک رہا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مصیبت ہم نے اپنے اوپر خود ڈالی ہوئی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کوئی جو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے فرما رہے ہیں کہ میری طرف سے جو آزمائش آتی ہیں، میری طرف سے جو مصیبت آتی ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی تم برداشت کر سکتے ہو اتنی ہی میں اتنی ہی مصیبت تمہارے اوپر بھیجتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں۔ جتنا تمہارے اندر ہمت ہے اور جتنا تمہارے اندر برداشت کرنے کی قوت ہے، طاقت ہے، میں اتنی ہی پریشانی تمہارے اوپر بھیجتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں بھیجتا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا جو ہمارے اوپر پریشانی اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں ان کو ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ جو ہم نے خود اپنے اوپر مصیبتیں مول لے لی ہیں، پریشانیوں کو اپنے اوپر جو ہے وہ بولتے ہیں نا، اس نے اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مار دی۔ تو جو آدمی خود اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار رہا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے مصیبت نہیں ہے، یہ مصیبتیں تو نے خود پالی ہیں، اب یہ مصیبتیں برداشت نہیں ہو سکتی، بلکہ جو اللہ کی طرف سے آئی ہیں اللہ تعالیٰ نے خود اعلان فرما دیا ہے کہ ہمت سے زیادہ، تمہاری طاقت سے زیادہ، تمہاری برداشت سے زیادہ، تمہاری قوت سے زیادہ میں پریشانی میں مبتلا نہیں کرتا، میں اتنی ہی پریشانی دیتا ہوں جتنا کہ تم برداشت کر سکتے ہو۔